یہ ناصرت کے قریب مشہور جھیل گلیل کی جھیل ہے جی، اور اس کو تبریاس بھی لکھا گیا ہے بائبل میں، گھنسرت بھی لکھا گیا ہے، عربی میں اس کو بحیرہ تبریا کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہے یسوع مسیح کی زمینی خدمت کا مرکز تھی، اور چند پسندیدہ مقامات میں سے بھی یہ ہے۔ اسی جھیل پر یسوع مسیح نے شاگردوں کو پانی پر چل کر دکھایا، اور یہی وہ جھیل بھی تھی جس کے پانی میں برپا طوفان کو مسیح نے تھما بھی دیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ کفرنہوم، بیت صدا، پہاڑی باز جیسی جگہ اسی ہی جھیل کے ارد گرد موجود تھی۔ اور اپنے 4 مشہور شاگردوں کو بھی، جس میں شمعون، پطرس، ان کے بھائی اندریاس، پھر بعد میں یوحنا، یعقوب کو بھی خداوند نے اسی ہی جھیل کے کناروں سے چنا تھا۔ اور بڑی تعداد میں مچھلیوں کو پکڑنے کا معجزہ بھی اسی جھیل کا ہے۔ اچھا، اور اب اس جھیل کا جب دیکھیں نا تو اس جھیل کو ایکچولی تازہ پانی کی جھیل کہتے ہیں، کیونکہ اس سے ہر وقت جو ہے نا تازہ پانی کا بہاؤ چلتا رہتا ہے۔ اور یہ لویسٹ فریش واٹر لیک بھی گنی جاتی ہے دنیا کی، ٹھیک ہے، فریش واٹر لیک جو دنیا کی سب سے سطح سمندر سے نیچے ہے وہ یہ جھیل ہے۔ اچھا، گلیل کا جو مطلب ہے نا ہیبریو میں اٹس اے ڈسٹرکٹ، علاقے کو کہا جاتا ہے، اور یہ زیادہ مشہور ہے گلیل ہاگوئیم کے نام سے، دا ڈسٹرکٹ آف نیشن، جیسے اردو کی بائبل میں لکھا ہوا کہ غیر قوموں کی گلیل، اور لکھا ہے کہ خداوند نے ناصرت کو چھوڑ کر کفرنہوم میں جا بسا، جو جھیل کے کنارے زبلون اور نفتالی کی سرحد پر ہے، اور راہ یردن کے پار غیر قوموں کی گلیل اس کو لکھا ہے متی 4 باب میں۔ اور خداوند نے اس جگہ کو اس لیے چنا تھا تاکہ جو لوگ اندھیرے میں بیٹھے تھے ان پر بڑی روشنی چمکے، اور جو موت کے ملک اور سایہ میں بیٹھے تھے ان پر جو ہے نا روشنی چمکے۔ یہ ایکچولی یسایہ نے پیشن گوئی بھی کی تھی۔ اور خداوند جو تھے وہ مشہور بھی تھے اور اس گلیل کے حوالے سے، اور لکھا ہوا ہے کہ بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ خداوند چونکہ وہاں پہ بہت ہی کام کرتے تھے، مرکز تھی خداوند کی جو ہے نا 3.5 سالہ زندگی، اس میں خداوند نے کافی یروشلم سے سفر کیا، اس طرف کو جاتے تھے، اور گلیل میں خداوند نے بہت زیادہ کام کیے، معجزے بڑے بڑے کیے ہوئے ہیں۔ اچھا، اور اس گلیل کی جھیل کو جب ہم دیکھیں نا تو اس میں سے ہمیں ایک بڑا خوبصورت پیغام بھی ملتا ہے، اور وہ ہے کہ یہ جو جھیل ہے یہ برکتوں کا اور جو ہے نا بلیسنگز کا، پیداوار کا جو ہے نا یہ مرکز تھی، اور یہاں پہ معجزے بھی ہوئے ہیں، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ خداوند کو پسند تھی، اور چونکہ خداوند وہاں پہ آیا جایا کرتے تھے۔ ٹھیک ایسا ہی ہماری زندگی بھی جو ہے نا وہ گلیل کی جھیل کی عکاسی کرتی ہے۔ اگر ہم مسیح کے فیورٹ ہیں، اسی طرح سے ہم خداوند کے قریب ہیں کہ خداوند ہمارے پاس آتے ہیں، رشتے میں ہیں، تو پھر ہمارے پاس بھی جھیل کی طرح برکتوں سے مالا مال، جیسے مچھلیوں کی فراوانی، تازہ پانی وہاں سے نکلتا ہے، فریش واٹر، بہتا دریا ہے جیسے، اور وہ برکتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ تو ہم بھی جب یسوع میں گلیل کی جھیل کی مانند بن جاتے ہیں نا تو ہم بھی سیراب کر سکتے ہیں دوسروں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، کلام سے، زندگی کے پانی سے، جیسے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اس میں سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی جب وہ خداوند کو قبول کر لیں۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے اور موقع بھی بخشے کہ ہم ان جگہوں کو، خصوصاً پاکستانی مسیحی جو نہیں جا سکتے، وہ ان جگہوں پر پہنچ سکے، ایسے ہمارے لیے موقع اور راستے